بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو، تمام چاہنے والوں کو خانم سیدہ اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام دانشوروں کو ہم سب کی جانب سے یا علی علیہ السلام مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد، حق حیدر۔ تو میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اور تمام معززین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے، بڑے اہتمام سے، بڑے پیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا شوق، یہ پیار ہمیشہ برقرار رہے۔ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں یوں ہی گامزن رہیں جیسے گامزن رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو آپ کو ہدایت دے اور جس کی ہدایت قرآن کے مشابہ ہو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال اس کے ساتھ میل کھاتے ہوں، جس میں صرف قرآن اور ائمہ کی بات ہو، ان کی طرز ہو، ان کا بیان ہو، اس کو دل سے قبول کر لو۔ یعنی جو قرآن عمل بتائے، وہ معصومین کرتے ہوئے نظر آئے، ایسے عمل پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے، ایسی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھنے کا دل چاہتا ہے، ایسے معرفت والے ماحول میں جینے اور مرنے کا دل چاہتا ہے۔ یہی عزادار کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ، محبت، جنون یوں ہی برقرار رکھے، آج ہم نے کوئی واقعہ نہیں رکھا، اس لیے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ان کو روز کچھ الگ طریقے سے پڑھایا جائے، کچھ الگ طریقے سے پہچان کروائی جائے، کچھ طریقہ کار گفتگو کا ایسا ہو کہ بچے اس گفتگو کو اپنے ذہنوں میں رکھ سکیں۔ اب اگر مثال ہے، ہم روز روز بچوں کو روٹی ہی دیتے رہیں اور کسی وقت وہ روٹی اور سالن تبدیل نہ ہو، تو انسانی فطرت ہے، اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اکتاہٹ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو اپنی ہر بات کا اظہار ایک لفظ سے کرتے ہیں۔ اب گویا وہ لفظ ماں ہو، بابا ہو یا کوئی بھی لفظ ہو، ان کی پوری گفتگو کا محور وہ دو لفظ ہوتے ہیں، یا ماں یا بابا۔ اور اطراف میں خانوادہ اگر پورا ہو، جیسے ننیال اور ددیال، تو پھر بہت سارے ناموں کا مجموعہ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بات بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ نہیں بتا پاتے۔ ایسے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو 1 سے 3 سال کی عمر کے دوران ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے وہ کر دیں گے، اور در حقیقت بڑے کرتے بھی ہیں، لیکن بڑے جس طریقے سے کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اگر نقل و حرکت وہ تبدیل کر لیں تو بچہ کبھی بھی ضد نہیں کرے گا۔ اور ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ اگر آپ کا بچہ چڑچڑاہٹ میں کچھ ضد کر جائے تو آپ صبر کیجئے۔ اگر بچہ آپ کا مسکرا دے تو آپ ہنس دیجئے۔ یعنی مولا کا ارشاد یہ ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت جو کیفیت رکھتا ہو، آپ ویسا عمل سر انجام دیجئے۔ اگر چڑچڑاہٹ سے چڑچڑاہٹ کا کام لیں گے تو بچہ بھی باغی ہوگا اور آپ بھی سر درد کا شکار ہوں گے۔ اگر مسکراہٹ سے غصے کا کام لیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور بچہ آپ کی اس حرکت سے خوف پا جائے گا۔ تو اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا طرز بتائیں، کیونکہ جس حکمت عملی کی طرف ہم نے اس وقت جانا ہے، پروردگار عالم نے اس کے نام سے قرآن میں
آیات کا تعارف کروایا ہے. کوئی عام ہستی نہیں، ختمی مرتبت، خاتم النبیین، رسول الثقلین، مولا، ابن مولا. اور ابن مولا یعنی رسالت مآب سید الثقلین، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. رسول خدا کی زندگی کسی معجزے سے کم نہیں. رسول خدا جس دور میں، جن حالات میں اس کائنات میں ظاہر ہوئے، یا بچوں یہ کہیں جن حالات میں ان کا آسمان سے زمین کی طرف نزول ہوا، وہ حالات رسول کے مطابق نہیں تھے. لیکن رسول خدا نے ہر چڑچڑاہٹ کا جواب صبر کے ساتھ، ہر مسکراہٹ کا جواب محبت کے ساتھ، ہر تکلیف کا جواب احساس کے ساتھ دیا. اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے ہدایت دے دی، یہ خاتم النبیین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے مودت رکھتا ہے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا بچوں، تو ہم پوری کائنات میں صرف اس پہ نگاہ کرتے ہیں. ایسے ہی خلاق عالم نے اپنے حبیب سے جب محبت کا اظہار کیا تو کائنات کو بڑا خوبصورت سجایا، سنوارا، نکھارا، لیکن محور نگاہ صرف اور صرف اپنے حبیب کو کیا. اس لیے نہیں کہ وہ خاص ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہیں، بہت بلند ہیں، اور ان کا خاندان یخرق السماوات والارض. اللہ رب العزت نے جب رسول خدا کو اس کائنات میں بھیجا تو رسول خدا کے بے بہا واقعات ہیں، حقیقتیں. پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول خدا نے کسی فقیر کو جھڑکا ہو، کسی غریب کو نوازا نہ ہو، کسی سائل کی مراد کو پورا نہ کیا ہو، کسی کی تکلیف کو فوراً رفع نہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ جو عورت ان پہ کوڑا بھی پھینکتی تھی، اس کے بھی اس عمل کا جواب انہوں نے محبت سے دیا. کہ روز کوڑا پھینکنے والی عورت جب رسول خدا کو ایک دن دیکھ نہ پائی تو ان کی محبت میں پریشان ہو گئی. یہ تو واقعہ آپ نے دینیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، کیونکہ مدارس میں، اسکولوں میں یہ نصاب درج کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ہیڈنگ دی جاتی ہے، اخلاق. در حقیقت اخلاق اگر کسی نے سیکھنا ہے یا کسی کو اخلاق کی صحیح اور اصل تعریف چاہیے تو وہ محمد و آل محمد کے خانوادے سے سیکھے. پیارے بچوں، رسول خدا نے یہی فرمایا، محبت کا جواب محبت سے دو، دانش مندی کا جواب دانش مندی سے دو. اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے اور اس میں آپ کو ہنر حاصل ہے تو آپ اس پہ مغرور نہ ہو، آپ سامنے والے کو اس سے بہترین طریقے سے سکھاؤ. آپ کا اخلاق، آپ کی محبت جتنی وسیع ہوگی، جتنی پھیلی ہوئی ہوگی، اتنے آپ کے ماں باپ کے لیے تعریفی جملے آپ سنیں گے. رسول خدا، رسالت مآب، ان کے وسیع کو آپ جانتے ہیں. علی مرتضیٰ ہمارے مولا، مولا نے مولا کی پہچان کروائی ہاتھ کو ہاتھ میں دے کے. کیا زمانے کو بتایا نہیں کہ پورے زمانے میں بھائی نے بھائی کا ہاتھ تھام کے محبت کا اظہار کیا، اخوت کے پرچم کو نافذ کیا، سب پہ مولا کے بعد مولا کو فائز کیا؟ کیوں بتایا؟ تاکہ ہم اور آپ ان سے تعلیم لیں.
بچوں، سوچنے کی بات ہے، رسول خدا سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، پھر بھی آپ نے دین کی تبلیغ کی، اصول دین، فروغ دین بتائے۔ آپ کو اصول دین یاد ہے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں نا؟ اور آپ کو ان کے نام بھی یاد ہوں گے، فروغ دین بھی آپ کو پتہ ہوں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، قرآن شریف ہمیں اصول دین بتاتا ہے، اور ان اصول دین کو جو عمل کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں وہ یہ محمد والے محمد ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، نبوت کیا ہے، قیامت کیا ہے، امامت کیا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ یہی بتاتے ہیں کہ ولایت کیا ہے۔ پیارے بچوں، جہاں پر توحید کی بات ہوتی ہے نا، جانتے ہو نا توحید کیا ہے؟ توحید کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ نبوت کی بات ہوتی ہے، اور جیسے ہی نبوت کی بات ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے کہا ہے انصاف، عدل سے کام لو۔ عدل کیا ہے؟ اخوت کا اعلان ہے، وہ اعلان جو رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو ہاتھ میں ہاتھ ان کا لے کر اور اعلان کیا، اور پھر امامت و ولایت کا اقرار کروایا، اور پھر قیامت کی حقیقت کو بتایا۔ اسی لیے جب بھی قرآن شریف پڑھو لازماً سورہ والعصر کی تلاوت کیا کرو، تمہیں پتہ چلے گا والعصر کیا ہے، قربانی دینے والے لوگ کون ہیں، اور وہ لوگ جو خسارے میں رہیں گے یعنی نقصان میں رہیں گے، جو جانتے ہیں ہم محبت کر سکتے ہیں لیکن ہم مغرور ہیں، ہم محبت نہیں کریں گے، ہم کسی بھی سائل کی مدد نہیں کریں گے، ہم کسی کی دوستی کا جواب دوستی سے نہیں دیں گے۔ پیارے بچوں، یہ دینی باتیں صرف کتاب میں نہیں، عمل میں بھی آنی چاہیے، اور میں جانتی ہوں کہ جس انسیت اور محبت سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، آپ ان باتوں کو کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے۔ یہاں پہ آج ہم اپنے اس پروگرام کی پہلی قسط کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ فروغ دین کو بتانے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔